لائٹ چلا دی اور ریکارڈنگ اسٹارٹ کر دیجیے. چلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے جی ایک ایک ورڈ پڑھ دیجیے بس ون بائی ون نا, بغیر ہجے کے. ساؤنڈ صحیح ہونے چاہیے, صاف ستھرے, پھر نیا لیسن پڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی جی دا یا زیر دی, ہجے نہیں کرنے ہیں, بس ورڈ پڑھنا ہے, پورا ورڈ پڑھ دیجیے. روا دی دینی دینی. ویری گڈ, بہت اچھے ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. فیہ جھٹکا نہیں. فی فیہ. بہت خوب ماشاءاللہ, زبردست زبردست. جی نیکسٹ. ارینی. بہت اچھے. ارینی. چلیے چلیے. جی نیکسٹ. کتابی. ویری گڈ. کتابی. تھوڑا زور سے بولو بھائی تاکہ سننے والوں کو بھی پھر آسانی ہو نا, جو آپ کو سنیں گے. گھبرائے ہوئے مت بولو, صحیح یا غلط جو بھی ہے آواز میں تو کانفیڈنس ہونا چاہیے, اور پھر اس کی تو کریکشن ہو جائے گی اگر غلط ہوگا. ماشاءاللہ آپ صحیح پڑھ رہے ہیں. جی چلیں نیکسٹ. جی اوجیب. او کو نہیں کھینچیں گے. او اوجی اوجیب اوجیب. 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 او پہ رکے مت بیٹے. اوجی اوجی اوجیب. اوجیب. مجھے دھیان سے سنیے. اوجی اوجی. اوجی. یس. او پہ اگر آپ رکیں گے حمزہ پیش او کے ساؤنڈ پہ اگر زور دینا شروع کرو گے تو کھینچ دیں گے آپ. پھر تو اس لیے جین یازر جی کے ساتھ ملا کے اس کا ساؤنڈ کو صحیح کر کے کہیے. اوجی اوجیب. اوجیب. اوجی. او پہ رکیے مت. اوجیب. جی اوجیب. ہاں چلیے. آپ ایک مرتبہ صرف اس ورڈ کو پھر کلیئر کر کے کہہ دیجیے. اجیب. ویری گڈ. یہ صحیح کیوں ہو جا رہا ہے؟ او پہ دھیان نہیں, اجی پہ دھیان ہے. وہ دونوں ساؤنڈ ملا کے ایک ساتھ کہے جا رہے ہیں. اجیب. اگر او کو دیکھیں گے پھر جی اس کے بعد آپ سوچیں گے تو پھر آپ کھینچ دیں گے اس کو, او جی کر دیں گے پھر. اجیب. جی چلیں بہت اچھے. یواری دھیان سے دھیان سے دھیان سے. یواری. یا مدہ ہے بھائی, یا مدہ کا مطلب لاسٹ والی یا مدہ والی یا ہے. یواری. یواری. وا اور ری دونوں کھینچیں گے, دونوں مدہ ہے. یواری. جی نیکسٹ. مفاتیح. مفاتیح. تھوڑا سا فا کم ہو گیا ہے. مفاتیح. مفاتیح. ہاں یعنی فا اور تی برابر کھینچیں گے. مفاتیح. مفاتیح. چلیں ریورس. رازقین. را کو ہیوی کریے. رازقین. رازقین. سر آپ پہلے والے میں تھوڑا جلدی کر جا رہے ہیں, پہلے والا مدہ کو بھی پورا کریے. رازقین. پرفیکٹ. رازقین. ویری گڈ. اب سب کہیں ساتھ میں. رازقین. رازقین. ماشاء اللہ. چلیے. عبادی. تھوڑا سا زوردار انداز میں آج کیا ہو گیا بھائی. عبادی. عبادی. چلیے جی. عذابی. عذابی. ذال کو نرم رکھیے. عذابی. عذابی. چلیے نیکسٹ. محنت کیجیے بھائی, محنت بڑھائیے تھوڑی اپنی آپ. تماثیل. سا کو نرم رکھیے. تماثیل. شاباش. چلیے نیکسٹ. مقادیر. مقا میں نہیں ما. ما ساؤنڈ یاد ہے, میم زبر ما. ما.
میں کا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا نا، وہ تو مجہول آواز ہو جائے گی، تو آواز کو مثبت رکھنی ہے. مقادیر. مقادیر آگے جناب والا روزانہ لیٹ ہو رہے ہیں، غلط بات ہے، ابھی اب آپ کو لیٹ نہیں ہونا چاہیے. اخیہ. اکھی پھر سے اخیہ، سب ساتھ میں سب. چلیے ویری گڈ. لاسٹ جی. بنیہ بنیہ بنی بنیہ بنیہ بنیہ. بنیہ. اچھا ساکن لیٹر کو کیسے پڑھا جانا ہے اس کے بارے میں کل میں نے کچھ بتلایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ کوئی تو یاد کرو. کیسے I told all of you something very special. ساکن کو کیسے پڑھا جائے گا؟ ساکن لیٹر کو کیسے پڑھیں گے؟ The letter which has سکون sign on it. اوکے تھوڑا کھینچ. بھائی جس حرف کے اوپر سکون کا سائن یا جزم لکھا ہوا ہوگا اس کو ساکن کہا جائے گا. ٹھیک ہے. اب بتائیے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کل سکون کے سکون یا جزم کے بارے میں کچھ لکھوایا تھا نا، پرسوں بھی کچھ بتلایا تھا اس کے بارے میں. ایگزیکٹلی یہ ہے وہ پن پوائنٹ جو ہے، ساکن حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا. ساکن حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا. ایک پوائنٹ اور ایڈ کر لیجئے اپنے، یہ پریویس لیسنز کا بھی حصہ رہے گا. ساکن جیسے سکون یا جزم کا سائن جس حرف کے اوپر آئے گا اسے ساکن کہیں گے، ایسے ہی حرکات میں سے کوئی بھی حرکت جس بھی لیٹر کے اوپر آئے گی اس حرف کو متحرک کہیں گے. لکھ لیجئے متحرک. The letter which has حرکہ on it should be called متحرک. متحرک MUTAHARRIK متحرک. ایک پوائنٹ یہ لکھا ہے کہ اس سے پہلے والے لفظ سے ملا کے پڑھیں. لفظ نہیں، حرف لیٹر. اس سے ملا کر پڑھیں کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے. اور ایک آپ نے بتایا کہ اس کو ساکن کہا جائے گا. اس کو ساکن کہا جائے گا. جس لیٹر کے اوپر سکون یا جزم کا سائن ہو اس لیٹر کو ساکن کہا جائے گا، اور اس کو پچھلے والے حرف یا لیٹر سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ ہاں. اور ایک پوائنٹ یہاں یہ ایڈ کرایا ہے، آپ چاہے تو آپ اس کو حرکات کے بیان میں لکھ لیجئے. جو حرکات کا لیسن آیا ہے نا پیچھے، اس لیسن میں لکھیے، اس کو زیادہ بہتر رہے گا. حرکات کا لیسن جو آیا ہے پیچھے، حرکات کتنی ہیں؟ 3. کون کون سی؟ زبر زیر پیش. زبر زیر پیش. جس حرف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے اسے متحرک کہیں گے. جس حرف کے اوپر کوئی حرکت آئے اس حرف کو کیا کہیں گے جی؟ متحرک. فار ایگزامپل میں بولتا ہوں با زبر با، تو با کے اوپر کیا ہے؟ حرکت ہے. حرکات نہیں سر، اب حرکت وہ ایک ہی ہے، سنگل. حرکات وہ پلورل نمبر ہے، اس کا سنگولر آتا ہے حرکت. تو حرکت آئی ہے کون سی؟ با زبر میں کون سی حرکت آئی ہے جی؟ زبر آیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس با کو اگر ہم کہیں متحرک کہیں گے یا ساکن کہیں گے؟ متحرک. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر حرکت آئی ہے، سکون کا سائن نہیں ہے. اب دوسرا اگزامپل لیتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں حمزہ با زبر اب، تو اب با کے اوپر کون سا سائن آ رہا ہے؟ حرکت ہے یا کوئی سکون جزم کا سائن ہے؟ با کے اوپر حمزہ با زبر اب جزم ہے. تو اب اس با کو اگر کہیں کہ یہ با کیا ہے؟ متحرک ہے یا ساکن ہے؟ متحرک ہے یا ساکن؟ تو کیا کہیں گے بھائی؟
کلیئر ہو گیا نا یہ متحرک اور ساکن کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، جس حرف کے اوپر حرکت یعنی زبر، زیر یا پیش آ جائے وہ متحرک ہے، جس حرف کے اوپر سکون یا جزم کا سائن آ جائے وہ حرف ساکن ہے. ٹھیک ہے، ساکن سکون سے ساکن بنے گا، جزم سے مجزوم بنے گا. مجزوم زیادہ گاڑھا ہے ابھی آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ اس کو یاد رکھیں تو بیٹر ٹو ریمبر. ساکن، سکون والا حرف ساکن کہلائے گا، حرکت والا حرف متحرک کہلائے گا. ٹھیک ہے، کلیئر؟ بڑھیں آگے. حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ کتنے ہیں جی؟ 3 ہیں. الف، واو، یا. ٹھیک ہے، چلیے الف یا واو. ویسے میں نے ایسے یاد کرائے تھے آپ لوگوں کو، الف یا واو. ایسے ہی لیسن بھی آئے ہیں ہمارے. پہلے الف مدہ کا لیسن آیا، پھر یا مدہ کا لیسن آیا. یا مدہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ یا مدہ کوئی بتائے گا؟ پراپر ایک دم شارٹ سویٹ ڈیفینیشن. ویری گڈ. اس سے پہلے سے اس سے پہلے زیر ہو. اتنا شارٹ ہے. یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، ختم. یا مدہ کسے کہیں گے؟ یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو. الف مدہ کسے کہیں گے؟ الف کے اوپر زبر ہو. سچ میں بھائی الف مدہ کسے کہیں گے؟ جس الف سے پہلے زبر ہو. جس الف سے پہلے زبر ہو اس الف کو کیا کہا جائے گا؟ الف مدہ. یہی تو لکھوا رکھا ہے بھائی، یہی تو بار بار بتلا بھی رہا ہوں. الف مدہ جس الف سے پہلے زبر ہو. یا مدہ جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو. واو مدہ. اب میں تھوڑے سے الفاظ بدل رہا ہوں جو آپ لکھیں، یہ نوٹ کے لیے الفاظ بول رہا ہوں. واو مدہ وہ واو جس کے اوپر سکون ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. واو مدہ جس پر سکون ہو یا جزم ہو، دونوں میں سے. دونوں لکھ لیجئے بریکٹ ڈال کے آپ، سلیش لگا کے. ہاں، تو اس واو کو ساکن کہا جائے گا. میں دوسرے الفاظ وہی بدلنے والا ہوں، ان کو ڈیفینیشن کے طور پہ لکھوا رہا ہوں. واو جس کے اوپر سکون یا جزم کا سائن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. اب شارٹ کریں گے اس کو. شارٹ میں کیا کہیں گے؟ واو مدہ وہ واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو. وہ واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو. واو ساکن کا مطلب وہ واو جس کے اوپر سکون یا جزم کا سائن ہو. سمجھ میں آئی بات؟ یہ بولنے کے الگ الگ طریقے ہیں. واو ساکن آپ کہہ لیجئے، یا یوں کہیے کہ واو وہ واو جس کے اوپر سکون کا سائن ہو، یا یوں کہیے کہ وہ واو جس کے اوپر جزم ہو. یہ سب ایک ہی بات ہے. اس کو بھی تھوڑا کھینچ کے اور معلوم پڑے. ایگزیکٹلی. اس کو بھی تھوڑا کھینچیں گے. کتنا کھینچیں گے بھائی؟ کتنی مقدار بتلائی تھی؟ ٹھیک ہے، 2 ٹائمس یا 2 کاؤنٹس. تو اتنا جو ہے ہم اس کو 1 2 بس اتنا. ٹھیک ہے، تھوڑا کھینچیں گے اس کو. اور کیسے پڑھیں گے؟ معروف پڑھیں گے. معروف مجہول آواز سے بچیں گے. چلیے اب پڑھتے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا جلدی جلدی بھی پڑھتے ہیں. جلدی جلدی. ٹھیک ہے بھائی، پڑھیں جی، شروع کریں. چلیے. حمزہ واو پیش او. دیکھو مزے کی بات، پیش ہے جی او. وہ تو واو کے ساتھ آئے گا نا سر. حمزہ کی اپنی تو آواز آ والی ہی آئے گی نا. اب اس کے اوپر پیش ہے تو وہ او بن گیا، اور واو ساکن ہے اس کے بعد واو مدہ ہے تو اس کو کھینچ دیا، او بن گیا. او. ٹھیک ہے. اونٹ کا جو ہے نا وہ اونٹ، یہ وہ او ہے. کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا او بڑا او، چھوٹے او سے الو. جیسے بعض تم میں سے کوئی ہیں جو کچھ کر کے ہی نہیں دے رہے ہیں. اور بڑے او سے اونٹ. ادھر مت دیکھنا بالکل بھی کسی طرف، ورنہ ناراض ہو جائیں گے ساتھی. پھر جتنے لمبے لمبے 2 3 ہیں تو 3 ہی ہے لمبے لمبے ہمارے میں. اچھا چلیں، تھوڑا سا میں نے ہنسنے کے لیے بولا ہے تاکہ تم لوگ فریش ہو اور ساتھ رہو. ٹھیک ہے بھائی، ہنسنا مقصود نہیں تھا، مطلب کسی کو مذاق، کسی کے ساتھ مذاق کرنی مقصد نہیں تھی. حمزہ واو پیش او.
با واو. اچھا ہاں جو میں بتلانے والا تھا وہ بات رہ گئی اس سوال کے جواب میں. ہم جو واو میں بھی ہونٹ گول ہوتے ہیں, واو میں بھی ہونٹ گول ہوتے ہیں, اور پیش کا جو ساؤنڈ آتا ہے اس میں بھی ہونٹ گول ہوتے ہیں. فار ایگزامپل بولو حمزہ پیش, پیش کی آواز کدھر جاتی ہے بتاؤ. زبر کی آواز اوپر کی طرف, زیر کی آواز, پیش کی آواز اسٹریٹ. کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ پیش بولیں گے نا, فار ایگزامپل بول کے دیکھتے حمزہ پیش, صرف حمزہ پیش کوئک ساؤنڈ آئے گا او, ہے نا. حمزہ پیش او ہو رہے نا ہونٹ گول, سامنے آواز جا رہی ہے. اب اس کو پڑھ رہے ہیں واو مدہ کے ساتھ میں. اب کھینچے گا یہ حمزہ واو پیش او, با واو پیش بو. کلیئر ہے سب ساتھیوں کو؟ یہ تو اب آسان ہے نا انشاءاللہ. چلیں جلدی جلدی سے. 2x پہ تا واو پیش تو, سا واو پیش سو, پیش سو نہ کرو بھائی, اس کو الگ الگ ہی رکھو. پیش سو. جیم واو پیش جو, ہا واو پیش ہو, خا واو پیش ہو. ٹھیک ہے نا, خا واو پیش. یہ ہجے کرنے کا طریقہ ہے, اس کو یاد رکھنا. ٹھیک ہے, ہم ابھی تک ایسے ہی پڑھتے آ رہے ہیں. پہلے پہلا حرف, اور پھر اگر اس کے بعد ساکن ہے تو وہ والا حرف, اور پھر جو پہلے حرف کی حرکت تھی وہ پڑھ رہے ہیں. تو ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ خا واو پیش ہو. ٹھیک ہے, پہلے پہلا حرف, اس کے بعد والا اگر ساکن ہے تو وہ, اور پھر پہلے حرف کی حرکت. ٹھیک ہے, تو خا واو پیش, دال واو پیش دو, جی زال واو پیش زو. ٹھیک ہے جی, زو. را واو پیش رو, زا واو پیش زو. ویری گڈ, بولتے رہیں سب ساتھی, بولیں جی. سین واو پیش سو. ہاں ساتھ ساتھ چلتے ہیں, ساتھ ساتھ بولتے چلیے. شین واو پیش شو. صاد واو پیش سو, موٹا سو. ضاد واو پیش بو, ضاد واو پیش بو. ہاں بو نہیں, اب تو ہو گئے. ابھی اس لیے ہوگا چونکہ اس کے بعد واو آ رہی ہے. اگر واو نہ ہوتی تو پھر دواد نہیں کریں گے اس کو, پھر تو ضاد رہے گا. بٹ اس کے بعد چونکہ واو اپنے آپ سے تشریف لے آئی ہے تو وہ اب واو والی آواز اس میں, اور وہ ساؤنڈ, اور وہ بو رہے گی. ضاد واو پیش بو. یعنی میں نے آپ کو جو ضاد یا طا یا ظا میں ہونٹ گول کرنے سے منع کیا تھا, وہ اب وہ ریسٹرکشن نہیں ہے, چونکہ اب ہم سنگل لیٹر انڈیویجولس نہیں پڑھ رہے ہیں, اب ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں. اور یہ واو مدہ ہے تو واو تو ہونٹ سے ہی ادا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, چلیے. قا واو پیش قو, قا واو پیش قو. چلے جی, نیکسٹ لیٹر ہے ظا واو پیش ظو, ظو. عین واو پیش عو, عین واو پیش عو. ٹھیک ہے, ویری گڈ. غین واو پیش غو, غو. فا واو پیش فو, قاف واو پیش قو, کاف واو پیش کو,
آنکھیں بند کر کے نہ پڑھو بھائی، دھیان سے دیکھ کے پڑھو. لام واو پیش لو. ان شکلوں کے ساتھ ان آوازوں کو ذہن میں بٹھاؤ، انشاءاللہ پھر فائدہ ہوگا زیادہ. میم واو پیش مو. نون واو پیش نو. واو پیش وو. ٹھیک ہے نا، وو جیسے WOOW ویسے ساؤنڈ آئے گا، وو. ٹھیک ہے. ہا واو پیش ہو. WHO کا ساؤنڈ تھوڑا سا کھینچ دیجیے. ہو. حمزہ واو پیش او. یہ پہلے آ چکا، سب سے پہلے والا یہی ہے نا جی. یا واو پیش یو. اچھا دیکھو، انہوں نے یہاں یا کے بعد دوسری یا نہیں لکھی، پھر یا پیش نہیں لکھا انہوں نے. نوٹ کیا آپ لوگوں نے؟ واو پہ دی اینڈ. یا کیوں نہیں آئے اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. چلیے جی نیکسٹ. اب ورڈنگ جو ہے ہجے اور روا دونوں ملا جلا کر کے پڑھتے ہیں. میں ورڈ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ بولیے گا. جب میں بول دوں گا اس کے بعد پھر اس کے ہجے کریں گے. اسپیڈ تھوڑا سا بڑھا کے رکھیں گے. نوح. نون واو پیش نو. حا پیش حو. نوح. دیکھو جتنے بھی ورڈس ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، ایک چیز اور میرے ذہن میں آئی، آپ لوگ گائیڈ کروں تاکہ اس کے بارے میں آپ خیال رکھ سکیں. جہاں کہیں بھی آپ الجھے نا، یہ جو نیچے ورڈس آ رہے ہیں یہ اوپر لیسن میں آ چکے ہیں الگ الگ کر کے. فار ایگزامپل نوح میں نون واو ہے اور ہا ہے. نون واو پیش نو اسی لیسن میں آ گیا. ہا پیش ہو پیش کے لیسن میں مل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے. اسی طرح یا مدہ آ رہی ہے تو یا مدہ والے لیسن میں مل جائے گی. الف مدہ آ رہا ہے تو الف مدہ والے لیسن میں وہ مل جائے گا. تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی ہی نہیں ہے. کرنی ہے سچ میں. چلیے اللہ توفیق دے بھائی. تو واو پیش تو. را پیش رو. تو بو. ایک ساتھ دو واو مدہ آ گئی ہیں. تا واو پیش تو. ٹھیک ہے، ایک ساؤنڈ بن گیا تو. با واو پیش بو. دونوں ساؤنڈس ملا دیجیے. ویری گڈ. تو بو. کتنا اچھا سا سبق لگ رہا ہے نا، ایک دم سیدھا سیدھا تھا جی. نور. ایک چیز ہے، الف نہیں پڑھا، اس کا کوئی پوائنٹ بھی بتایا تھا ہم نے کہ الف نہیں پڑھا مطلب الف آ رہی ہے. یہ والا اس الف کو ابھی مت چھڑو اسے، وہ عربی گرامر کا حصہ ہے. نور. نون واو پیش نو. را پیش رو. نور. ویسے عمر بھائی کے سوال سے ایک چیز مجھے یاد آئی، ہم نے تھوڑی سی ڈسکس بھی کی تھی یہ چیز. الف تبھی پڑھا جائے گا اگر اس سے پہلے زبر آئے گا. زیر آئے یا پیش آئے پھر وہ الف نہیں پڑھا جائے گا. اب یاد رکھیے اگر اس سے پہلے ساکن بھی آئے تب بھی وہ الف. توبو کا جو الف ہے نا اس سے پہلے کیا آ رہا ہے، ساکن یا زبر زیر؟ ساکن آ رہا ہے تو یہ الف. بس اتنا یاد رکھیے. اگر زبر آتا ہے اس سے پہلے تو یہ پڑھا جاتا، لیکن نہیں ہے تو ہم بھی پرواہ نہیں کرتے. ہاں پھر یہ الف مدہ ہو جاتا. اب یہ کیا ہے، یہ الف جو ہے یہ الف الجمع ہے. الف الجمع یہ تھوڑی سی گاڑھا جو ہے وہ گاڑھا اصطلاح ہو جائے گی. یہ اصطلاح تھوڑی گاڑھی ہو جائے گی، تو اس لیے اس کو ابھی
چھوڑتے ہیں انشاءاللہ ہم جلدی ہی. یہ بیسک مکمل ہوتی ہے جب قرآن عربی شروع کریں گے نا تو پھر اس کو ڈسکس کریں گے. نعمان علی خان صاحب والی انشاءاللہ قرآن عربی پڑھنے والے ہم لوگ, اللہ کی ذات سے امید ہے, اللہ توفیق عطا کرے. قالو, قاف الف زبر قا. دیکھو الف سے پہلے اس کا دوست آیا, بول گیا الف, زبر آیا, ہو گیا اس کا کام, الف مدہ ہو گیا. قا, لام واو پیش لو, قالو. یہ والا الف پھر خاموش ہے, کیوں؟ اس لیے کہ دوست ساتھ چھوڑ گیا ہے, کوئی اور آ گیا ہے, تو یہ ہر کسی کے ساتھ فرینک نہیں ہوتا. الف از ناٹ لائک آلو, کسی بھی سبزی کے ساتھ چلو جی یو, ہاں مکس ہو جائے, یہ زیادہ اچھا تھا. سیٹ ہونے کے مقابلے میں مکس. یوحی, یا واو پیش یو, یا واو پیش یو, ہا یا زیر حی, یوحی. یقوم, یا زبر یا, قاف واو پیش قو, یقو. میم پیش میم پیش میم پیش مو, یقوم. چلے جی نیکسٹ. تکونو, تا زبر تا, کاف واو پیش کو, تکو. نون پیش نو, تکونو. اب تھوڑا سا لمبا ورڈ آئے گا, تھوڑا سا, ٹھیک ہے بھائی, تھوڑا سا لمبا ہے. یہ مسلم ہے سنگولر, اس کا پلورل نمبر آتا ہے مسلمون. اس سے زیادہ ڈیٹیل پھر بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ مسلمون کا مطلب بہت سارے مسلمان, اور مسلم کا مطلب ایک سنگل. مسلمون, میم سین پیش مس, لام زیر لی, مسلی. ایسے ہجے کریں گے, دہرائیں گے پیچھے سے. میم واو پیش مو, ملائیے پیچھے سے. مسلمو, مسلمو. نون زبرنا, مسلمون. قارون, قاف الف زبر قا, را واو پیش رو, قارون. ہے جی, جیسے آگے سین ہے نا, تو اس کو ہم نے چھوٹا بڑا کام ہوا ہے, تو وہ اچھا ایک مدہ ہے. کل سے نا ایک کام کرو, ایک ڈنڈا بھی رکھنا شروع کرو. جمعے میں میرا جو وہ رہتا نا آسا, وہ والا بھی رکھو بھائی. وہ واو مدہ ہے بیٹے, وہ جو کھینچ رہا ہے وہ واو مدہ ہے. یہ سین ساکن ہے, اس کو کیوں کھینچیں گے ہم؟ یا میم آپ کو واو کی شکل کا لگ رہا تھا بہن بھائی جیسا, اس کو نہیں کھینچیں گے. نہیں, اس نے ذہن کہیں اور لگایا ہوا ہے. نون زبرنا, مسلمون. ورنہ تو ہوشیار ہے بہت. اچھا, نون پیش نو, یہاں تھے ہم. قارون, ٹھیک ہے جی, یہ والے ورڈ پہ تھے. قارون. چلیے نیکسٹ. داخرون, دیکھو لمبے لمبے سے ورڈ ہونے لگے ہیں. دال الف زبر دا. اچھا, دا موٹا ہوگا لائٹ ہوگا, یہ باریک. دا لائٹ ہے, پکی بات ہے. خا زیر خی, داخی. را واو پیش رو, داخرو. نون زبرنا,
داخرون. چلیے جی سبقونا. سین زبر سا، با زبر با، سبا. قاف واو پیش قو، سبقو. نون الف زبرنا، سبقونا. باسطون، با الف زبر با، سین زیر سی، باسی. قا واو پیش تو، باسطو. نون زبرنا، باسطون. راجعون، را الف زبر را، جیم زیر جی، راجی. عین واو پیش عو، راجعو. نون زبرنا، راجعون. ٹھیک ہے جی، اس کو دہرانا ہے، اچھے سے یاد کرنا ہے. اب آگے جو ہیں جو لیسنز آنے والے ہیں ان میں آپ پڑھیں گے اسٹینڈنگ فتحہ، اسٹینڈنگ کسرہ، اپ سائڈ ڈاؤن ضمہ، یعنی جس کو ویسے کہہ دیتے ہیں کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. اب تک کی جو چیزیں پڑھی ہیں ان کا ایک شارٹ سا ریویژن کرتے ہیں. دیکھو ابھی تک آپ نے پڑھے ہیں پہلے لیسن میں حروف تہجی، الف با تا سا، جنہیں الفابیٹس کہتے ہیں یا حروف الہجا یا مفردات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ آپ نے پڑھے ہیں دوسرے لیسن میں مرکبات، یعنی ملے جلے حرفوں کی جو شکلیں بن کے آتی ہیں، کنیکٹرز، ان میں جوڑ کر کے 2-3 حرفوں کو ملا کر کے جو بنتا ہے. نمبر 3 تھرڈ لیسن پہ کوئی بات نہیں، بھی ڈاؤٹ کلیئر کریں گے، اس کو دھیان سے سنو، ریویژن کرا رہا ہوں آپ کو چھوٹ سا ایک. تیسرے سبق میں آپ نے پڑھی ہے حرکات. حرکات میں پڑھا ہے آپ نے حرکات 3 ہوتی ہیں، زبر زیر پیش. ان کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے، اور ان کی آواز کو معروف رکھا جائے، مجہول آواز سے بچا جائے. ایک پوائنٹ آپ نے اور پڑھا تھا، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ بن جاتا ہے، چاہے اس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، چاہے اس کے اوپر سکون یا جزم کا سائن آ جائے، یعنی وہ ساکن یا مجزوم ہو جائے. ساکن اور مجزوم ایک ہی بات ہے. میں اب بار بار یہ ورڈ ریپیٹ کرنے لگا ہوں تاکہ دونوں ورڈز آپ کے لیے فیملیئر ہو جائیں. سکون اور جزم ایک ہی سائن ہے، اور اس حرف کو پھر ساکن یا مجزوم کہیں گے. یہ بھی دونوں سملر ورڈز ہیں، ایک ہی سینس میں، ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں. اچھا، اس میں آپ نے پڑھا پھر زبر کا لیسن الگ سے آیا، جس میں آپ نے ہجے کرنا سیکھے، حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا. ٹھیک ہے، مشق آئی اس کی. دوسرے سبق میں پھر آپ نے زیر پڑھا، تو اس میں حمزہ زیر تی، با زیر بی، تا زیر تی. ٹھیک ہے. اس کے تھرڈ پارٹ میں آپ نے پیش پڑھا، حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو. یہ سارے کوئک ساؤنڈس رہے، معروف رہے، مجہول سے ہم بچے. اور ایک بات یہاں ہم نے یہ بھی سکھائی آپ کو کہ زبر کی آواز اوپر کو جائے گی، زبر کی آواز اوپر کو جائے گی، زیر کی آواز نیچے کو، پیش کی آواز اسٹریٹ سامنے سیدھی طرف. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جو لیسن پڑھا ہے اس میں آئے ہیں حروف مدہ. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. مد کے معنی ہم نے آپ کو کیا بتلایا تھا؟ مد کے معنی یہ غلط بات ہے، اتنی بڑی کلاس میں کوئی ایک بندہ تو ہو. مد کے معنی کھینچنا. جزاک اللہ خیر، بہت اچھے، شاباش. فرض کفایہ کسی نے تو ادا کیا قسم کھانے کے لیے، بہت اچھے، ویل ڈن. مد کے معنی کھینچنا. ٹھیک ہے. اور جب تجوید میں ہم مد کا یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں، اس کے معنی آتے ہیں کسی حرف کو کھینچ کر پڑھنا. اگر یوں کہا جائے بھائی یہاں مد ہوگا، یعنی اس حرف کو کھینچ کر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. ویسے اگر میننگ کے اعتبار سے دیکھیں تو مد کے معنی کھینچنا. ٹھیک ہے. اب آپ نے حروف مدہ کتنے پڑھے؟ 3. کون کون سے؟ الف، یا، واو.
الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہے. یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یا جس کے اوپر سکون یا جزم کا سائن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو. ٹھیک ہے، دونوں باتیں ایک ہی ہے. اس کا شارٹ کٹ ہی ہے یا جس کے اوپر سکون ہو اس سے پہلے زیر ہو یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ شارٹ کٹ ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو بولو بھائی یا مدہ ہے. یا ساکن کا مطلب کیا ہے مجھے بتاؤ. اچھا یا ساکن کا مطلب یہ ہے کہ یا کے اوپر جزم آ گیا. ایگزیکٹلی. اب آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا نا کہ یا ساکن کا مطلب ہے وہ یا جس کے اوپر سکون کا سائن ہو. اب کوئی دن رات یا ساکن کہے نا، آپ کے ذہن میں یا ساکن بھی آئے گی اور وہ کلیئرلی وہ جزم آپ کو وہاں رکھا ہوا دکھے گا، یعنی یہ یا ساکن ہے. اور آپ کو ذرا بھی ہیزیٹیشن نہیں ہوگی کہ نہیں یوں ہی سننا ہے مجھے تو کہ بھئی یا ہو اس کے اوپر جزم ہو یا اس کے اوپر سکون ہو. ٹھیک ہے بھائی، کچھ پلے پڑ رہا ہے. چلیے تیسرا والا کیا تھا؟ واو، واو جس کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. یہ ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، واو جس کے اوپر جزم یا سکون کا سائن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، پیش ہو. اچھا سوری، چلیے جی، اس سے پہلے پیش ہو. تو یا واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو وہ واو مدہ ہے. ٹھیک ہے، ان مد لیٹرز کو کیسے پڑھیں گے؟ تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. اچھا، الف کے بارے میں ہم نے کچھ ایسا بھی بتلایا ابھی تک کہ الف ہمیشہ جو ہے وہ درمیان میں یا اخیر میں آئے گا. الف کبھی بھی کسی حرف کے شروع میں کنیکٹر لگا کے اس کا حصہ نہیں بنے گا. ود کنیکٹر لکھا ہوا ہوگا تو پڑھا نہیں جائے گا. کسی بھی ورڈ کے شروع میں اگر الف لکھا ہوا ہوگا ود آؤٹ اینی حرکہ، زبر زیر پیش اگر اس کے اوپر نہ لگائیں، اسے حمزہ نہ بنائیں تو اس کو پڑھیں گے نہیں. اور کبھی بھی الف کنیکٹر کے ساتھ کوئی لیٹر آگے اس سے جڑے گا نہیں. تو بیسیکلی حمزہ کہیں بھی آ سکتا ہے، شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، اخیر میں بھی آ سکتا ہے. الف ہمیشہ درمیان یا اخیر میں آئے گا، شروع میں نہیں آئے گا. دوسری بات، الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ ہے، الف پڑھا جائے گا. الف سے پہلے زیر یا پیش آ جائے تو پھر وہ الف سائلنٹ موڈ پہ ہے، آرام فرما رہا ہے. ٹھیک ہے، اور حمزہ سے پہلے زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے. اگر اس کے اوپر کوئی حرکت آ رہی ہے حمزہ کے اوپر تو وہ پڑھا جائے گا، وہ اپنے موڈ میں رہے گا، اسے اپنے سے پہلے والے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ کچھ پوائنٹس تھے سمجھانے کے، کچھ ریویژن ہوا ہے، ایک دو باتیں نہیں آئی ہیں. امید ہے آپ انشاءاللہ یاد رکھیں گے. میں آج آپ کو جبڑے کا جو ڈھانچہ ہے نا، یہ دانت سارے کے سارے ان کے نام لکھوانے والا تھا، لیکن انشاءاللہ کل لکھواؤں گا اللہ کے واسطے. 9:30 پہ سب آ کے بیٹھ جایا کریں. میں یہ سوچ رہا ہوں اگر ابھی 8:45 پہ نماز ہو رہی ہے اور آپ پھر بھی 9:30 پہ نہیں آ رہے ہیں، سپوز کہ جب چند دنوں کے بعد 9 o'clock نماز ہونے لگے گی تو پھر کیسے کریں گے بھائی آپ کلاس؟ 10 بجا دیں گے. اس کا مطلب تھوڑا سا اس پہ اپنے ٹائم پہ جو ہے وہ فوکس کرو اور اپنے ٹائم پہ آیا کرو، ٹائم کی پابندی کرو تاکہ لیسن اچھے سے ہو جائے، ریویژن بھی اچھے سے ہو جائے اور آگے آپ کا ٹائم خراب نہ ہو. میں چاہتا ہوں 10:30 بجے ہم ایک دم مکمل کر لیں اور آپ بھی آرام فرما لیں جا کر کے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ خیال رکھیں گے. کل 9:30 پہ تشریف لے آئیں گے بھائی انشاءاللہ. اس سے تو بڑھیا کچھ بھی نہیں ہے. عشاء کی نماز آپ آگے یہاں ادا کر لیں، 8:45 پہ بھی ہو رہی ہے تو سکون سے آپ ہلکا سا ریویژن یا تعلیم یا مشورے کا حصہ بھی بن جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیے دعا پڑھ لیجیے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو روک دیجیے بھائی. کیا ڈاؤٹ تھا بتائیے.